میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا کہ جس کو ٹرانسلیشن کی جس کے لیے ضرورت نہیں ہے. سب جانتے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ موت میں ذائقہ ہے. موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، موت میں بھی ایک ٹیسٹ ہے. اب ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو کیسا ٹیسٹ چاہیے. پلیز غور سے سنیں، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ کسی شہر کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا ہو، موت تو برق ہے، موت تو آنا ہی آنا ہے. آج نہیں کل تو آئے گی. اور جس چیز کو سب سے زیادہ ہم نے بھلایا ہے وہ ہے موت. کبھی ہم سوچتے ہی نہیں کہ کبھی میں بھی مروں گا. پورا لکھنؤ مرے گا لیکن میں زندہ رہوں گا، یہ ہماری فکر ہے. کبھی میں نے یہ نہیں سوچتا، ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ موت میرے پاس بھی آنے والی ہے. اور جب آئے گی، ملک الموت آئے گا تو پوچھے گا نہیں کہ میں آپ کی روح لوں. جو لوگ غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، ان کے لیے ایک پیغام ہے. میں ایک جنرل میسیج دے رہا. ہر انسان کا ایک غرور ہے. پیسے کا غرور ہے، حسن کا ہے، بڑے گھر کا ہے، جاب کا ہے، بزنس کا ہے. ہر انسان کے پاس ایک غرور رہتا ہے. جو جتنے غرور کے ساتھ زندگی گزارتے نا کہ آئی ایم سم تھنگ، یہ جو فکر ہے کہ میں کچھ ہوں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اتنا غرور اگر ہے تو اگر ملک الموت آئے تو اس کو بول دو آئی ایم بیزی، کم ٹمارو. سوری میں انگلش میں بول رہا، میں کیا کروں. آپ بول دو اس کو کہ میں آج بہت بزی ہوں، کل آؤ. ہمت ہے؟ ایک لمحہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے. یا پھر ایسے علی والے بنو، ایسے امام کے چاہنے والے بنو کہ دار پہ گئے، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، موت نہیں آ رہی. جب تک میسم نہیں چاہا موت نہیں آئی. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ جب تک میسم نہیں چاہا، زبان کٹی تو موت آئی. پھر ایسے بنو. ہم تو ایسے نہیں، ہم تو ایسے نہیں. میں آج 2 رکعت نماز دے رہا آپ کو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو. یہ 2 رکعت نماز نیچے کے انویسٹمنٹ کی نماز. اب اتنا بڑا مجمع آغا باخر میں سن رہا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ لحد میں جائیں تو آپ کا نیچے ایک اپارٹمنٹ ہو، گھر ہو، وہ بھی فرنش ہو. ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نیچے بھی گھر ہو. نیچے گھر آپ اور ہم نہیں بنا سکتے، وہ بنا سکتے، معصوم بنا سکتے، وہی دے سکتے. آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نیچے پیلیسز بنا لو، کیا فائدہ ہے؟ آپ رہیں گے تھوڑی وہاں پہ. ایک 2 رکعت نماز ٹرائی کرو ایوری تھرسڈے پڑھنے کی، ہر جمعرات کو پڑھنے کی. 3 یا 4 منٹ کی نماز، یہ 3 سورے والی نماز کہلاتی. 3 سورے پڑھنا ہے، کوئی 1 گھنٹے کی نماز نہیں. 3-4 منٹ میں ہو جائے، فجر کی نماز کی طرح. لیکن سارے علماء یہ لکھتے کہ یہ نماز برزخ میں تم کو گھر عطا کرے گی. برزخ میں گھر عطا کرے گی. دوستو یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کہ میں جاؤں اور میرا گھر تیار ہو. ورنہ کسی کا گھر تیار نہیں ہے وہاں پہ. اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نہیں، کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا، گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس کا اجر مجھے ملے گا. ہو سکتا اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے کیا، تو پاسبلٹی نہیں ہے. ہر اچھا کام کر کے دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کر لے. مارکیٹنگ مت کرو. تو یہ دعا، یہ 2 رکعت نماز پڑھو، آج کی اس مجلس کا تحفہ ہے. یہ وہ نماز ہے جو برزخ میں، برزخ شروع کہاں سے ہو رہی؟ آپ کا بیٹا آپ کو یہاں لٹائے گا خبر میں، وہاں سے آپ کی برزخ شروع ہوگی. وہاں پہ گھر چاہتے ہو تو یہ 2 رکعت نماز موسٹ ریکمینڈڈ نماز، ریکمینڈڈ ہے.
دعا کرو کہ نماز ہم پڑھیں تو قبول بھی ہو جائے. 3 سورے والی نماز نیت کرو اس شب جمعہ ضرور پڑھو یہ نماز, ادروائز شب جمعہ کو ضائع کر رہے. 5 منٹ کا ایک ہوم ورک ہے یہ نماز کا. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت سوری کی تصور ذہن میں رہے, میں 3 سورے پڑھوں گا. الحم, سورہ قل واللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون. اگر قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. صرف 2 رکعت نماز ہے. پہلی رکعت میں بھی 3 سورے, دوسری رکعت میں بھی 3 سورے. الحم, سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو. مظلوم بی بی کی تصویر ضرور پڑھو اس لیے کہ وہ قبولیت نماز بنتی, اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کو قبول کر لے. اب اس میں اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کہو کہ کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں, کسی کا بھائی نہیں ہے, کسی کی بہن نہیں. مومنین, آپ تو زندہ ہے, آپ نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میری ماں میرے باپ کو بھی دے دے, اس وقت تیرے پاس ہے وہ. اسلام یہ بولتا ہے کہ جب تم ماں باپ کے لیے دعا کرتے, دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتے, اللہ جو تم کو اگر 1 دینا ہے تو 10 دے گا, اس لیے کہ تم نے اپنے والدین کا اس میں خیال رکھا. تو اب جب تک تم زندہ ہو ہر شب جمعہ کو 5 منٹ نکالو, نکال کے یہ 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر, اس میں کئی اور فائدے بتائے گئے. رزق کے دروازے کھلتے, اللہ کی رضا حاصل ہوتی, لوگوں کے کام بنتے, جو رکاوٹیں وہ رکاوٹیں دور ہوتی, سارے آبسٹیکلز دور ہوتے. صرف 2 رکعت نماز, اور مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہے, بہترین گفٹ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یہ تحفہ دیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایصال ثواب ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے, ایک گفٹ ہے ایصال ثواب. ہر شب جمعہ دو, ہر روز دو. ایصال ثواب یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس کریں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا, یا نماز پڑھیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا. ہر وجہ سے آپ ایصال ثواب, ایک صلوات پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے. ایک صلوات دل میں, دن بھر میں روڈ پہ جا رہے, واک کر رہے, گاڑی میں ہیں, ٹرین میں ہیں, تو آپ, میں مثال دے رہا, 5 صلوات پڑھو, بولو یہ میرے ماں باپ کو اس کا اجر دے دے, میرے مرحومین کو دے دے. ہمیشہ مرحومین سے اپنے رشتے کو ملا کے رکھنا. اپنے ماں باپ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹا نہیں ہے, وہ رشتہ مضبوط ہے, وہ رشتہ ملا ہوا ہے. اگر آپ کچھ نہیں بھیجیں گے تو ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر آپ مسلسل ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو تمہاری ماں, تمہارا باپ تمہارے حق میں دعائیں دیتے رہیں گے. بس دوستو, آلموسٹ 1 آور ہو گیا, میں 1 گھنٹے زیادہ پڑھتا بھی نہیں. مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. پوری میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈو سم تھنگ, اپنے لیے کچھ کرو اور آخرت کے بارے میں سوچو. یہ دنیا ایک ببل کی طرح ہے, اس کا کوئی ذائقہ نہیں, اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں, ایک ببل ہے, ختم ہو جائے گا. اور کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا کام ہونا جس سے میرا مولا مجھ سے راضی ہونا. اور مرحومین کو مت بھولو. یاد رکھو, ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی ویسی ہوتی ہے جیسا زندگی میں ہوتی ہے. مرنے کے بعد بھی لحد سے ماں دعا کرتی ہے. آج کوثر جہاں کی لحد میں اتنا ثواب صلوات کا بھی پہنچا. شعراء کرام نے کلام سنایا, مدح مولا کیا, وہ بھی پہنچا. میں تو ایک طالب علم, مجلس اور پھر مصائب گریا آپ کا, آپ کو پتا نہیں کہ لحد میں آج کوثر جہاں کی کتنا گفٹ پہنچا ہوگا, کتنا ایصال ثواب پہنچا ہوگا. اس لیے کہ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے, یہ ایسے دیتا ہے کہ غیر حساب جیسے اللہ عطا کرتا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں پھر بول رہا, اپنے مرحومین کو, ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومینس, ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. کبھی بھولو مت, کچھ نہیں کر سکتے جو میں نے نماز بتائی وہ نماز پڑھو,
اور زیارت امام حسین، میں ان کی اولاد کو بول رہا کوثر جہاں کی، ماں کی لحد پہ جانا تو پینتھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ، باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، وہاں جا کر زیارت وارثہ ضرور پڑھو، یاسین پڑھتے پڑھو، بس آخری باتیں، ملک پڑھو، یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، جو چاہے پڑھو، میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا، لیکن پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو، ختم کر رہا مجلس، ایک نئی چیز دے رہا، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، آپ کے لیے نہیں ہوگی، میں نے دنیا بھر میں بولا یہ بات علماء سے سن کے، اپنی ماں کی باپ کی لحد پہ جب جاؤ، جو سورے پڑھ سکتے پڑھو، میں منع نہیں کر رہا، ان سوروں کے ساتھ حدیث قصہ بھی پڑھو وہاں پہ، آپ بولیں گے حدیث قصہ سے یہ آغا باغر میں اتنے مردے، یا غفران ماب میں اتنے، یا دنیا میں جان جائے، حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو، حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا پہنچے گا؟ میں بار بار بول رہا، جو قرآن کے سورے پڑھتے ہو پڑھو 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 پڑھو، لیکن حدیث قصہ ضرور پڑھو، کیوں؟ یہ موسٹ ریکمینڈڈ حدیث ہے معصومین سے، حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا؟ اب یہی سن لو، اب آپ مجھے انصاف سے بولو، یہ قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، سونا چاندی چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے ان کو؟ نیچے بولے یار، رحمت چاہیے، رحمت اللہ کی، مردوں کو سوائے رحمت کے کچھ نہیں، آپ دعا بھی یہ کرتے کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کر، ان کی مغفرت کر، افو 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 بولے جاتے کہ معاف کر دے معاف کر دے، ان پہ رحمت نازل کر، رحمت چاہیے، نیچے کچھ نہیں چاہیے، تو حدیث قصہ سے رحمت کیسے آ رہی؟ اب سنو، اب پلیز غور سے سنو، ختم ہو گئی مجلس، حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے، جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی، ہندی میں جا کے دیکھو، ٹرانسلیشن دیکھو، جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی، وہ اللہ کا رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، جو خود رحمت ہے عالمین کے لیے، وہ رسول مولا علی سے بول رہے، امام علی دو معصوم بات کر رہے، اللہ کا رسول میرے مولا سے بول رہا کہ یا علی جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہ اللہ کی رحمت گھیر لے گی، نئی بات معلوم ہی نا، وہ رحمت گھیر لے گی، گارنٹی ہے، گارنٹی ہے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، میرے مولا سے دو معصوم کی گفتگو، تو میری ریکویسٹ ہے آغا باخر کی اس مجلس میں 10 منٹ ہوتے، پڑھنا نہیں آتا، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، ڈیوائن پرل کے اوپر وہ ایپ پہ جاؤ اور حدیث قصہ نکالو، حدیث قصہ ٹیلی فون پہ سٹارٹ کرو اور بیٹھ جاؤ، خالی سنتے جاؤ، جتنی دیر ہوگی تمہاری ماں کی لحد میں روشنی ہے، جتنی دیر ہوگی پورے قبرستان میں رحمت ہے، وہ کریم ایسا ہے کہ ایسا نہیں کرتا، پورا مومنین کا قبرستان ہے، وہاں پہ صرف ایک لحد پہ دے گا، دوسری پہ نہیں دے گا، ارے وہ تو رحمت کو بانٹتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔